اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، بھارت کی 10 ریاستوں نے شیطان نریندر مودی کی بینڈ بجا دی ہے۔ آسام، اروناچل پردیش، منی پور، ناگالینڈ اور دیگر شمال مشرقی ریاستوں میں بغاوت کی چنگاری مزید بھڑک اٹھی ہے، جبکہ چین اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان ریاستوں کی سپورٹ میں سامنے آ چکا ہے۔ یہاں مودی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے۔ ناظرین، یہاں ایسے سوال جنم لے رہے ہیں جس سے خطے میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ کیا بھارت ٹوٹنے والا ہے؟ کیا 10 ریاستیں علیحدہ ہو کر چین کے ساتھ الحاق کر سکتی ہیں؟ آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت کی انہی ریاستوں کے حوالے سے اہم خبر دینے جا رہے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اگر یہ ریاستیں بھارت سے علیحدہ ہوتی ہیں تو اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا۔ تاہم ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں۔ ناظرین، بھارت کے شمال مشرقی علاقے جسے NER کا نام دیا جاتا ہے میں شامل اروناچل پردیش، آسام، منی پور، میگھالیہ، میزورم، ناگالینڈ، تری پورہ اور ہمالیائی ریاست سکم شامل ہیں۔ یہ ریاستیں مل کر ایک الگ جغرافیائی، ثقافتی، سیاسی اور انتظامی وجود کی نمائندگی کرتی ہیں۔ نسلی اور ثقافتی لحاظ سے یہ حصہ تبت اور جنوب مشرقی ایشیا سے زیادہ جڑا ہوا ہے۔ مشرقی ہمالیہ کا یہ حصہ بہت زیادہ جغرافیائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کی 90% سرحدیں 5 ممالک یعنی بنگلہ دیش، بھوٹان، چین کے خود مختار علاقے، تبت، میانمار اور نیپال کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور یہ حصہ بھارت کے ساتھ زمین کے صرف ایک تنگ ٹکڑے کے ساتھ جڑا ہوا ہے جسے سلیگوری راہداری کہا جاتا ہے، اور اس راہداری کو بعض اوقات مرغی کی گردن بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، بھارت کے اس دور دراز حصے کو نئی دہلی نے ہمیشہ نظر انداز کیا ہے، اور آزادی کے 70 سال بعد بھی یہ ریاستیں صحت اور تعلیم جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ انہیں کبھی کبھار ان خبروں میں جگہ مل جاتی ہے جو تنازعات میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کرتی ہیں۔ یونین اور انڈین ریاستوں کا ایک وفاق ہے، لیکن ان ریاستوں کی پالیسی کا تعین زیادہ تر بھارت کی مرکزی حکومت ہی کرتی ہے۔ مابعدیاتی اطراف پر کان کنی ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹس اور فوجی انفراسٹرکچر کے ذریعے یہاں کے وسائل نکالنے کا کام مسلسل پھیلتا رہا ہے، جبکہ یہاں کے لوگوں کو بنیادی ضرورت اب تک نہ مل سکی۔ جس طرح ایک طرف بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری جبر کو دبایا نہیں جا سکتا ہے، اسی طرح 7 سسٹرز ریاستوں میں بھی قانون کی حکمرانی جمہوریت کے نام پر ایک ورچوئل پولیس اسٹیٹ کی طرح ہے۔ ان میں سے کم 3 ریاستوں میں اکثریت مسیحی آبادی کی ہے۔ مرکزی حکومت کے رویے نے متعدد مسائل پیدا کیے ہیں، اور مقامی آبادی مسلسل احتجاج کرتی رہتی ہے، اور ان کے مطالبات میں بھارت سے علیحدگی اور آزادی بھی شامل ہے۔ ناظرین، اس صورتحال کا سبب برطانوی نوآبادیاتی پالیسی تھی۔ برٹش انڈیا میں شمال مشرقی علاقے کا انضمام بالکل اچانک تھا، اور اس علاقے کے ہندوستان کے ساتھ رابطے کی کوئی سابقہ تاریخ موجود نہیں تھی۔ انتظامی، معاشی اور وسائل کی منصوبہ بندی اور سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے ریاستوں کو ایک ایڈ ہاک یونٹوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ 1947 میں برطانوی راج سے ہندوستانی آزادی کے بعد برٹش انڈیا کا شمال مشرقی علاقہ آسام اور منی پور اور تری پورہ کی شاہی ریاستوں پر مشتمل تھا۔ اس کے بعد آسام کے بڑے علاقے سے 1963 میں ناگالینڈ، 1972 میں میگھالیہ، 1975 میں اروناچل پردیش اور 1987 میں میزورم تشکیل دیے گئے۔ منی پور اور تری پورہ 1956 سے 1972 تک ہندوستان کے مرکزی علاقے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے مکمل طور پر ریاست کا درجہ حاصل کیا۔ 2002 میں سکم کو 8ویں شمال مشرقی کونسل ریاست کے طور پر ضم کیا گیا۔ قبائلی عوام کی سیاسی خواہشات کو نئی دہلی نظر انداز کیا، کیونکہ وہ باضابطہ انڈیا سے بہت دور تھے۔ بھارت مسلح افواج کے خصوصی اختیارات ایکٹ 1998 جیسے متنازع قوانین کو نافذ کر کے بدامنی اور جزوی طور پر مسلح بغاوت سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے، جو مسلح اہلکاروں کو بغیر وارنٹ گرفتاری، تلاشی اور انکاؤنٹر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس قانون کے تحت جن کارروائیوں کی اجازت دی گئی ہے وہ ملکی قانون کے تابع نہیں ہیں، اور خلاف ورزیوں کے خلاف عدالت میں نہیں جایا جا سکتا۔ اس وقت افسپا اروناچل پردیش، آسام، منی پور، میگھالیہ، میزورم اور ناگالینڈ میں نافذ ہے، اور یہ ترقی، امن یا استحکام کے لیے بالکل سازگار نہیں ہے۔ شورش اور اس کے نتیجے میں انسداد بغاوت کے اقدامات روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گئے، اور اس خطے میں سست معاشی نمو اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں نے مل کر انتظامیہ کو مفلوج کر دیا ہے۔ اس وجہ سے عسکریت زدہ زون میں غیر قانونی
معاشی کاروباری سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں۔ آسام میں 2020 کی شہریت ترمیمی ایکٹ یعنی CAA کے خلاف وسیع غصے نے علیحدگی پسند بیانیے کو برقرار رکھا ہے اور کمزور نہیں پڑا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندوستانیوں نے کوشش نہیں کی۔ فروری 2020 میں بوڈو معاہدے پر دستخط اس کی ایک مثال ہے۔ نئی دہلی نے آل بوڈو اسٹوڈنٹس یونین اور نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ آف بوڈو لینڈ یعنی NDFB کے مختلف دھڑوں، دونوں عسکری تنظیموں کے بعد مطالبات کو تسلیم کیا، اور پھر نئی دہلی نے بوڈو لینڈ کا الگ علاقہ تشکیل دے کر قوم پرست آسامیوں کو بوڈو گروہوں کے خلاف مؤثر طریقے سے آگے بڑھایا، یہاں تک کہ یونائٹڈ لبریشن فرنٹ آف آسام 1985 میں آسام معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد ہندوستان کی رنگین سیاسی قبا کا حصہ بنا ہوا ہے۔ منی پور میں جہاں متعدد باغی تنظیمیں ہیں، شاید ہی کوئی ایسا گروہ ہو جس کا امپھال یا نئی دہلی میں سرپرست نہ ہو۔ مزید یہ کہ بھارت کے اس خوف کے پیش نظر کسی بھی بھارتی باغی تنظیم کو چین کے لیے حمایت حاصل ہو سکتی ہے۔ بہت سے گروہ کاروبار کے لیے بیجنگ کو نئی دہلی پر دباؤ ڈالنے کے لیے بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، انڈیا کے شمال مشرق میں بھی ہو کچھ یوں رہا ہے جیسا کہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ زندگی کبھی نہیں ٹھہرتی اور یہاں بھی دبے پاؤں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ موجودہ حالات نے یہاں کے لوگوں میں بھارت مخالف جذبات کو مزید بڑھا دیا ہے، مگر یہاں بیٹھے مودی کے کارندے پیسے کے زور پر یہاں کے لوگوں کو مختلف لالی پاپ دیتے رہتے ہیں اور انہیں مودی مخالف جذبات ظاہر کرنے سے روکتے ہیں، مگر اب حالات مزید بگڑتے جا رہے ہیں اور مودی کو یہ خوف کھایا جا رہا ہے کہ یہ علاقے اگر بغاوت کرتے کرتے اگر چین کے ساتھ جا ملے تو یہ بھارت کی تباہی کا دور ہوگا، جبکہ بہت سے گروہ کاروبار کے لیے بیجنگ کو نئی دہلی پر دباؤ ڈالنے کے لیے بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں، جبکہ چین بھی بیشتر بار مودی کو یہ باور کروا چکا ہے کہ اگر اس نے اسکم کا زمینی راستہ کاٹ دیا تو بھارت کا 30% حصہ اس سے کٹ جائے گا۔ ناظرین، چین موجودہ حالات کو مد نظر رکھ کر ان 10 ریاستوں کے ارد گرد تعمیرات اور انفراسٹرکچر تیار کر رہا ہے کہ جب سڑکوں کے چند ایک جال بھی چین سے ان ریاستوں تک پہنچ چکے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ چین یہاں کے رہنے والوں کو اپنے ملک کی فری سہولیات جیسی رعایتیں بھی دے رہا ہے۔ آسام اور اروناچل پردیش اور ناگالینڈ سے سالانہ ہزاروں بھارتی چین میں منتقل ہو رہے ہیں اور چین اپنے بہترین منصوبوں کی مدد سے ان 10 ریاستوں کو اپنے سال ملانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے اور چین اس مقصد میں کامیاب ہوتا بھی نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ چین بھارت کے شمال مشرقی ریاست آندھرا پردیش پر اپنا حق تسلیم کرتا ہے کیونکہ یہاں تبت نسل کے افراد کی آبادی زیادہ ہے۔ بھارتی یاتری یہاں سے مذہبی عبادت کے لیے تبت کے علاقوں میں جاتے ہیں اور چین کا موقف یہ ہے کہ بھارت نے اس علاقے کا اسٹیٹس ایک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، بھارت کے اندرونی معاملات اور اس کے چین اور دیگر معاملات کے ساتھ سنگین مسائل بھارت کو ٹوٹنے پر مجبور کر دیا ہے اور چین یہ بات بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ یہی وقت ہے جب بھارت سے اس کی ناانصافیوں کا بدلہ لے لیا جائے اور اس کے ان علاقوں جہاں یہ لوگوں پر اپنا زبردستی قبضہ جمائے ہوئے ہے اسے علاقہ چھین لیے جائے، جبکہ اس کا ایک فائدہ پاکستان کو بھی ہے کیونکہ اگر یہ علاقے علیحدہ ہو گئے تو اس سے پاکستان کی جانب سے پیش کیے جانے والے کشمیر کے موقف کو مزید تقویت ملے گی اور کشمیر کی آزادی کی راہ مزید ہموار ہوگی۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔